اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، جب دل میں کوئی دعا بار بار آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دل اسی دعا کے لیے بے قرار ہو کر بار بار ایک ہی التجا اور تمنا کرنے لگتا ہے، ایسے میں جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے تو سچ مانے میرے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، میری ہمت کمزور پڑ کر ٹوٹنے لگ جاتی ہے، لیکن دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَقَانَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور دل یہ صدا لگاتا ہے، ہاں سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اکثر لوگ اپنی ہار مان لیتے ہیں یا پھر اپنی ہمت ہار جاتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گھٹن بڑھ گئی ہے نا، لگتا ہے کہ جیسے تم کسی اندھیرے کمرے میں قید ہو گئے ہو جہاں دروازے تو بہت سارے ہیں مگر سب کے سب بند ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہو، لیکن سنو یہ سب تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی زندہ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، خزاں کے دن ہیں مگر باہر بھی یقیناً آئے گی، ہمت نہ ہارے، اٹھے، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ جانتے ہو اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ واقعی دعاؤں سے معجزات کرتا ہے، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ دعاؤں سے ناممکن چیزیں ممکن بھی ہو جاتی ہے؟ اور وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں، ایسے کون سے اشارے ہیں جس سے ہم یہ جان سکے کہ اب اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے؟ اگر ایسی ہی کشمکش سے تمہارا دل دو چار ہو رہا ہو تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار دلوں کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بنا کر آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہ سب تمہارا رب ہی تو کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم غور کم کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا نظام تو اتنا وسیع اور عظیم تر ہے کہ اس کی ساری وسعت کا تصور تم کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ جان لو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں مشکل میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی چیز کی طلب میں بار بار دعائیں مانگ رہا ہے، جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگتی ہے اور تم نا امید سے ہونے لگتے ہو اور صبر کرنا مشکل ہونے لگتا ہے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ تو اس کے لیے ممکن ہے، اور صرف ایک کن کہنے کی بات ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ جان رکھو تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ جب اپنے رب کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تب تمہارا رب تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہو۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم تھوڑے سے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو اور پھر گمان کرنے لگتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب اپنے کاموں میں دیر نہیں کرتا،
جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو تم پھر ان وسوسوں کو جتنے مت دینا، تھوڑی سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن کہنا تمہارے صدیوں کے کام کو لمحوں میں بنا سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اسے تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں، تمہارا نصیب ہی تمہاری دعا ہے، کیونکہ یہ دعا تم بار بار مانگ ہی نہیں سکتے تھے، جو دعا تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ جانتے ہو جب اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقام اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے، اور تمہارا یقین اور تمہارا توکل ہمہ وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ جان لو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی زیادہ گہری ہوگی، تمہارے رب کی عطایا اتنی ہی بہت زیادہ ہوگی۔ مطمئن ہو جائیے، تمہارے سجدے، تمہارے بہتے ہوئے آنسو ان قریب تمہاری امید بھری نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنائیں رکھتے ہو، اور بہت جلد وہ مہربان رب اپنی رحمت کے تمام ذریعے اور وسیلے بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بار بار مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لے اور آپ کی زندگی کے لیے خوشیوں کی وجہ بنا دے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کرے، جس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔